بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آج دیکھو کتب آن لائن، اور میں ہوں بلال کتب، اور یہ جو 2 دن ہوتے ہیں جمعرات اور جمعے کے، یہ آپ کے ساتھ کالز پہ بات کرنے کے ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں ٹیلی فون کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ٹیلی فون نمبر سامنے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس میں ویٹنگ پیریڈ پڑا ہوتا ہے، تو وہ انگیج ہوتا ہے فون، آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن آپ کو بار بار کرتے رہنا ہے، یا آٹو ری ڈائل پہ لگا دے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ تھوڑا سا ویٹنگ ہوگا، اور کوئی نہ کوئی ایسی ہستی شخصیت ضرور ہوتی ہے جو روحانی طور پہ اور شرعی طور پہ اور دنیاوی طور پہ آپ کے ساتھ ہمارے مشوروں میں شامل ہوتے ہیں۔ عبدالقدیر اعوان بھائی، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ وہ میں نے امیر عبدالقدیر اعوان کو بھائی اس لیے کہا کہ مجھے بات ابھی کرتے ہوئے یہ ایک دم ذہن میں میرے پیچھے بات گزری کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر خطاب کو جب وہ جا رہے تھے مکہ حج پہ یا عمرے پہ، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا، اور حضرت عمر خطاب اس بات پہ ہمیشہ فخر کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھائی کہا ہے۔ یہ تعلق اور نسبتیں اللہ تعالی ہماری ہمیشہ قائم رکھے، ہماری لائنز آپ کے لیے کھلی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے ان موضوعات پہ بات کریں گے جو بھی آپ کے موضوع گفتگو ہوگا، یعنی کہ جو بھی مسئلہ ہوگا حضور۔ لیکن پہلے آپ سے ایک بات ابتدا شروع کر دوں، ہم ہمیشہ جو بات کرتے ہیں وہ شریعت کے قوانین کے تحت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ حکم الہی یہ ہے، لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں مجھے لگتا ہے وہ حکم سے زیادہ شاید صرف اقتباء کے طور پہ کرنی چاہیے، اور اقتباء رسول جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ درجہ جو ہے وہ کہیں زیادہ ریفائنڈ ہے کہ حکم کے ساتھ جب تک محبت نہ شامل ہو نبی پاک کی، یہ کہیں نہیں مل سکتا۔ اور یہ جو خوبی ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب یہ جب میرے نبی کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو سکتے ہو لیکن ابھی مومن نہیں بنے، تو وہ جو کلمہ گو مسلمان بن جاتا ہے وہ مومن کا سفر کیسے کرے؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ بلال بھائی۔ یقیناً لفظ بھائی اپنائیت بھی رکھتا ہے، اور اس میں ایک ایسا تعلق بھی ہے کہ سننے والا بھی محسوس کرتا ہے اس کا احترام۔ آپ نے بیٹھتے ہوئے یہاں پہ جو کیفیت قائم کی ہے نا وہ جا نہیں رہی۔ مسلمان کا ایک اقرار، جب وہ اقرار کرتا ہے نا ایمان کا، اس کی ساری محتاجی ختم کر دیتا ہے، اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے! اسے یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہاں کیا کروں، واہ! اس نے اختیار عمل بعد میں کرنا ہے، رہنمائی پہلے موجود۔ واہ 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 واہ، رہنمائی پہلے موجود ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! میں کالر سے بات کر لوں، آئے ہائے ہائے، نشہ نشہ نشہ۔ جی السلام علیکم ریحانہ بیٹا۔ وعلیکم السلام بلال بھائی، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر میری بیٹی، حکم فرمائیے بیٹا۔ بھائی میں نے نا اپنے بھانجے سبحان کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کیا؟ محمد سبحان اس کا نام ہے، محمد اور وہ سبحان سبحان، ٹھیک، 18 سال کی اس کی ایج ہے۔ اچھا، تو وہ نا صحیح نہ پڑھائی میں صحیح رہتا ہے، تو نہ کوئی کام کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے میں نے پڑھنا ہے، کبھی کہتا ہے کام کرنا ہے۔ پہلے کام کرتا تھا پھر پڑھنے لگ گیا۔ ہاں، تو میں بس چاہتی ہوں یہ ذرا نا صحیح ہو جائے۔ میرے پاس اس کی امی فوت ہوئی ہے، تو میں اس کے پاپا کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اچھا، چھوٹا سا تھا، 10 سال کا اس وقت میرے پاس۔ تو بس آپ ذرا مجھے کچھ بتا دیں کہ اس کا حل کوئی، اللہ تعالیٰ بس نیک بنایا ہے، ویسے نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ پڑھتا ہے تو صحیح طرح پڑھے۔ ریحانہ دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ سبحان بچہ بہت اچھا ہے، نرم مزاج ہے، نرم مزاج بچہ ہے۔ نرم مزاج بچے کو نا پش کرنا جو ہے نا وہ اس کے لیے بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ جو کہتا ہے نا کہ اچھا میں نہیں پڑھتا میں کام کروں گا، یہ وہ فرسٹریشن میں کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے۔ سو اس پہ احتیاط آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ کو اس کو اپنا جینونلی بیٹا تسلیم کر لینا ہے۔ جی وہ میں سمجھتی ہوں، وہ میرے پاس ہی پھر اس کے اوپر ممتا نچھاور کرنی ہے، ماں بن کے۔ ماں میں اور استانی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، انسٹرکشن کے بغیر پیار کے ساتھ۔ یقین کرو کہ یہ بچہ جو ہے نا، یہ جس سے کہنا چاہیے نا کہ یہ دودھ دھو دھو کے آپ کو لا کر دے گا، اور آپ کے پاؤں کے
پانی کو سے یہ اپنے آپ کو آنکھوں کو تر کرے گا. یہ اتنا اچھا بچہ ہے, بس انگزائٹی کے اندر اور پش کے اندر اس کو رہانا آپ نے نہیں ڈالنا, اس کے اوپر سرپرستی رکھنی ہے. اور میں یہ جو تسبیح بتا رہا ہوں تمہیں, یہ آپ نے پڑھنی ہے, سبحان کو نہیں دینی. سبحان کو دے سکتے ہو لیکن آپ نے پڑھنی ہے. لاحول کی, لا حول ولا قوت الا باللہ کی, اور یا حیو یا قیوم بے رحمتے کا استغیث, یہ صوفی برکت صاحب تسبیح دیا کرتے تھے اور بڑی رحمت والی اور برکت والی ہے. یا حیو یا قیوم بے رحمتے کا استغیث, یہی خاص تسبیح اگر آپ سبحان کو بھی دو گے تو اس کے اندر بھی بہت سے اچھے تعلقات, اچھے ذہنی اور جذباتی معاملات اس کے بڑے تگڑے ہوں گے انشاءاللہ. بس یہ دو چیزیں کرو. اور جو میں نے ممتا والی بات کی ہے اس کو تھوڑا سا تمہیں سمجھنا پڑے گا. جی سمیرہ, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. میں سمیرہ عارف بات کر رہی ہوں قبیل والا سے. جی جی بیٹے. میں حضرت امیر عبدالقدیر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. میں ان کے سارے پروگرام بڑے شوق سے سنتی ہوں, ان کی ہر بات دل کو لگتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس دور میں رہ کے ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں زبانی, ہم اس سے نکل کے کیسے یہاں تک پہنچے کہ ہمارا دل محسوس کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئے ہائے ہائے, پہلے تو سوال پہ مبارکباد قبول کرو نا, کیا اچھی بات ہے. ایسی کیا نیک اچھی خاتون ہے, وہ کہ دعویٰ تو کرتے ہیں, وہ دعویٰ جو ہے وہ سچا ہو جائے گا ہمارا. کیا فرمائے, آمین ثم آمین. بات یہ ہے بلال بھائی کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا ہے کہ بندے مومن کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ تش نہ جائے. ٹھیک, اللہ نے اس کا پہلے سے جواب دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آپ کو زندگی کے ہر پہلو میں میسر ہے. بے شک. قرآن کریم ہی جب فرماتا ہے کہ مومنین کو مخصوص کر کے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں, اے بندے مومن, تو دعا تو قبول ہوئی ہی اعلان ہو رہا ہے. تو صرف ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو خالص حاضر کیا جائے, اقرار خالص ہو. اور جیسے یہ بہن بات کر رہی ہیں, اس نسبت سے اگر میں بات کروں سلاسل تصوف کے حوالے سے, تو اللہ کی یاد جہاں آپ کو معرفت الہی عطا فرماتی ہے تو وہ شناسائی آپ کو نصیبی در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے. ہائے ہائے, یہ بھی نصیب ہے کہ اللہ وحدہ لا کتنے خالص شریک ہیں ہے. آپ. یہ قرآن کریم ہے. پہلے یہ تھا, آج جہاں تم ہو یہ ہے, کل یہ ہوگا. تو وہ جو معرفت الہی ہے وہ ہر پہلو سے, جیسے سراجم منیرا, ایسا روشن چراغ جس سے روشنی منتقل ہو, بٹتی ہے. اب ہماری نظر میں ہے کہ سورج غروب تو نہیں ہوتا, ایک زمین کا اور ایک سیاروں کا ایک اپنا سرکل ہے, اس میں چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو رات چاندنی کی چمک ہے یا ستارے ٹمٹما رہے ہیں, حقیقت میں تو سورج کا لی ہوئی ہے, ادھار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم شہادت دیتے ہیں محمد الرسول اللہ, لفظ کانا نہیں ہے. آپ کی نبوت و رسالت ظاہر اور باطن دونوں پہلوؤں سے مخلوق کی رہنما ہے, جب تک جسے رہنمائی درکار. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. برمنگھم سے ہمارے کالر ہیں, درود پڑھتے رہیے, یقین کیجئے یہ واحد وہ کام ہے, یہ واحد وہ کام. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو, اللہ خود نہیں نماز پڑھتا. اللہ کہتا ہے روزہ رکھو, اللہ خود نہیں رکھتا. اللہ کہتا ہے حج کرو, اللہ حج کرنے نہیں. اللہ جو واحد کام کہتا ہے اور کرتا ہے خود, وہ ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ وہ ذکر ہے جو کہ قلب کو صاف کرتا ہے. کوشش کیجئے, یقین کیجئے کہ آپ کو رزلٹ بھی بہت جلد نظر آئے گا. جی السلام علیکم برمنگھم. جی السلام علیکم. جی محمد سلیم ملک بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی بسم اللہ. جی حضرت جی مدد اللہ علیہ سے میرا سوال ہے کہ کائنڈلی وضاحت فرما دیں کہ بعثت رحمت عالم اور ولادت باسعادت میں کیا فرق ہے, کیونکہ عام فہم جو ہم مسلمان ہیں ہم ان کا معنی ایک ہی اس میں لیتے ہیں سینس میں. اور یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ اسے کیسے منایا جائے, اس کے منانے کے کیا کیا آداب ہیں. واہ جی واہ, شکر ہے یہاں پہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ میں تو اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتا تھا. کیا بات ہے. جی حضرت صاحب. محترم ملک صاحب, آپ کا بہت اچھا سوال ہے,
اور پہلے جو بہن نے سوال کیا اسی نسبت میں بلال بھائی نے ایک جواب دیا کہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہ اللہ کریم اس عمل کو اختیار فرماتے ہیں، ضمناً ایک نقطہ عرض کرتے ہوئے کہ فرشتے اور انسان جب درود پڑھتے ہیں تو ان کی درود پڑھنا کی جو کیفیت اور حال ہے وہ دعا اور استدعا ہے۔ جب یہی بات خالق کی طرف جائے گی تو پھر معنی بعید ہوگا اس کی نسبت درود کا پڑھنا عطا کے معنوں میں۔ ہائے 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 یا اللہ، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہائے 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 اللہ میاں یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ وہ درود جو ہے وہ عطا میں ہوگا، علم علم عطا ہے۔ ہاں 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 مزہ آ گیا، واہ واہ واہ۔ تو یہ فرق ہے فرشتوں اور انسان کے درود کا اور مالک ہے نا جی باقی مخلوق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا تو جو ملک صاحب کا اللہ نے اس سوال بات ہے پہ آپ کو نا جنت کا اعلیٰ ترین درجہ دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا خوبصورت بات کی آپ نے، واہ واہ۔ اللہ کریم راضی ہو جائیں، آج آپ کے والد آپ کے اندر نظر راضی ہو جائیں۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، واہ۔ تو جو ملک صاحب کا سوال ہے اس کو موضوع ہم نے نازک کر دیا ہے، حالانکہ یہ رشتہ بڑا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ موت حائل ہو جائے تو اس رشتے میں کوئی لکیر نہیں پڑتی۔ کیا یہ جو امتی کا رشتہ ہے، کیا بات ہو رہی ہے بھائی، موت آ جائے لیکن اس رشتے میں کوئی لکیر نہیں آتی، نہیں آتی۔ ہائے 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 ہائے۔ حد ادب کی کمی بیشی جو ہے وہ اس رشتے میں ایسی دراڑ دے دیتی ہے کہ پھر تعمیر نہیں ہوتی۔ ایک 3 سیکنڈ کا وقفہ لے کے نا خدا کی قسم ان دونوں جملوں کو ذرا اپنے دل سے دوبارہ ادا کیجئے، یہ دونوں جملے دوبارہ ادا کر دیں پیر صاحب۔ ہائے 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 ہائے، اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ الفاظ تو میں نے سوچے کوئی نہیں، لیکن کیفیت جو چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اور میں چاہتا ہوں تاکہ ہمارے سامعین تک چلی جائے، جو اظہار محبت کر رہا ہے جس انداز سے کر رہا ہے وہ اپنے نبی کریم سے کر رہا ہے، اور موت اس کے درمیان کوئی لکیر نہیں ہے۔ ہاں، اب اسے جب عرض کیا جائے تو اسے یہ سمجھ کر نہیں دیکھنا کہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، حد ادب کی تعلیم قرآن کریم فرما رہا ہے، رب العالمین نے فرمائی۔ کیا بات ہے۔ اب جب ہم اظہار محبت کرتی ہیں تو دنیا میں بھی جو غلط العام ہے نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، یہ وہ دار ہے جہاں محبت بھی اصول و ضوابط کی پابند ہے۔ بے شک، ایسا نہیں کہ جس کا جو جی چاہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم محبوب کو رسوا کر رہے ہوتے ہیں دنیا کی محبت۔ یہاں تو رقیب جو ہے وہ رقابت کو دشمنی نہیں سمجھتا، اس پر جان نچھاور کرتا ہے، یہاں اصول اور ہیں۔ تو جب یہاں بات آئے گی تو لفظ بیست جب استعمال ہوتا ہے وہاں اللہ کریم نے ہمیں ایک رشتہ جو امتی کا آپ سے عطا ہے، وہ جب اعلان نبوت فرمایا وہی الہی آئی، ٹھیک، تو یہ وہ رشتہ ہے جو ایمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہر مومن کو حاصل ہے۔ کیا بات ہے۔ تو جب ہم ولادت کی بات کریں گے ساتھ حکم نہیں ہوگا، صرف خوشی کا اظہار ہو، ٹھیک ہے، تو صرف خوشی صرف مسلمان نہیں، صرف انسان نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارا جہان مانا ہے۔ اللہ کی رحمت کا سبب آپ کو اللہ نے قرآن کریم فرمایا، آپ سے جو رشتہ بندے مومن کی نسبت نصیب ہو رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس سے جب وہی الہی کی بات آئے گی تو اصول و ضوابط کی آئے گی، کیا بات، اتباع کی آئے گی، پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں عاشق ہوں، آپ کا اظہار، آپ کا کردار۔ کیا خوبصورت بات ہے، خدا کی قسم کوئی گفتگو دل کرتا ہے یہی گفتگو کروں، لیکن کالز لینی ہے۔ جی السلام علیکم امجد بھائی۔ وعلیکم السلام بلال بھائی، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر بیٹا، ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو ہو رہی ہے یار خدا کی قسم امجد میں تمہیں سچی بتا رہا ہوں، مجھے دل ہی نہیں کر رہا کہ کوئی اور بات کریں، جی میرا بالکل جی چاہتا ہے یہ بس قیامت آ جائے اور یہ سنتے رہیں۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم کیفیت کا اظہار نہیں ہو رہا۔ جی اسی ضمن میں ایک سوال ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کریم نے مومنین پر احسان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس پر حضرت جی سے رہنمائی درکار ہے کہ اس احسان کا شکر کیسے بجا لایا۔ ہائے 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 ہائے، زندہ رہے یار، سلامت رہے، ہائے ہائے اس کا احسان کا شکر کیسے ادا کریں، کیا خوبصورت بات ہے۔
کیا خوبصورت بات ہے. بات یہ ہے بلال بھائی کہ ساری کیسے شکر ادا کریں. ساری باتوں کی بنیادی طور پر ایک بات ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. شکر ادا کرنے کی کاوش میں زندگی بسر کی جائے. ہائے کر نہیں سکتے, کوشش کر سکتے ہیں بس, اس میں زندگی بسر سادہ سی بات ہے جی. ہم تھے نہیں, نان ایگزسٹنس کو اس نے ایگزسٹنس دی. 2 سجدے قیامت تک اور اس کا بدلہ پورا کرو. نہیں کر سکتے. پھر اس نے امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا اور ہمیں مجھ جیسے گنہگار کو امتی کا رشتہ بنا دیا. اب مجھے بتاؤ میں کیسے سجدوں سے ساری حیات سجدہ کرتا رہوں, اس کا شکر کیسے ادا کرتا. تو ہو نہیں سکتا, ہونے کی صحیح میں زندگی بسر ہو. واہ یار واہ, یہ اسے کہتے ہیں مرشد. کیا جملہ, اسی کو پکڑنے, بس اس ہونے کی کوشش میں زندگی بسر کرتے ہیں بس. دیکھیں نا, آپ کی ذات اقدس سے جو امتی کا رشتہ اور محبت ہے, جیسے میں نے پیشتر عرض کیا درود شریف پر, سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے. جتنا جانیں گے آپ کی ذات اقدس کو, جتنا جانیں گے اتنی محبت اور عشق بڑھے گا. کیا بات ہے. وہ حضرت موسیٰ جب گئے, اب مجھے حضرت موسیٰ کے ان صحابیوں کا ذکر کرتے ہوئے نا وہ بدر کے صحابی یاد آتے ہیں, جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے نا کہ ہم یہ جائیں جہاد میں یا نہ جائیں, کیونکہ وہ قافلے جو تھے وہ کاروباری قافلے تھے جن کا راستہ قافلے اور مارکے کے درمیان مشاورت کی تھی. تو صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کوئی موسیٰ کے پیروکار نہیں ہیں, ہم نبی کی آپ ہمیں جو کہیں گے ہم کریں گے. یہ وہ محبت کے تقاضے. دیکھیے حضرت موسیٰ جو ہیں وہ حضرت ہارون کو حالانکہ وہ چھوڑ کے گئے تھے, لیکن انہوں نے گائے بنا لی, انہوں نے اس کی عبادت کی, اس کے بعد واپس آئے. پھر 12 قبیلے تھے, 12 قبیلوں میں سے بہت سا خون بہا کے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. پھر 70 سرداران 12 قبیلوں کو لے کے طور پہ گئے, اور وہاں پہ اللہ سے جب توبہ کی تو اللہ نے کہا کہ وہ جو چھوٹی سی اتنی سی چنی سی منی سی مائکروسکوپک جو رحمت کہ عوض میں تمہیں بخش رہا ہوں, میں نے جو اس کا ٹوٹل رحمت کا رکھا ہوا ہے وہ اس امت کے لیے ہے جو میرے نبی کی امت آئے گی. آج نبی کا ذکر کرتے ہوئے یاد کیجئے کہ جو ہمارے آباء و اجداد میں نبی پیغمبر گزرے ہیں, اللہ نے ان کو بھی اس نبی کا ذکر سنایا ہے کہ ان کی امت آنے والی جو ہے اس کے لیے میں نے یہ سارا پیکج ڈیل جو ہے رحمت کا رکھا ہے, اسی لیے یہ رحمت العالمین ہے. ان کا احسان کیسے اتارا جا سکتا ہے؟ نہیں, بس زندگی نیت کر کے بسر کی جا سکتی ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم امتی بنے. اللہ نے کتنا رحم کر دیا ہم سے کہ ہم وقفہ کیجئے واپس آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو کیفیت آتی ہے نا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے, اس کا بھی بیان جو ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظاہری طور پہ 62 years 6 months and 10 days گزارے سولر, اس میں اللہ کے رسول نے اپنا کوئی اجر نہیں کبھی مانگا کہ میں نے آپ کو یہ دیا ہے, میں نے آپ کو جنت دینی ہے, میں نے آپ پہ رحمت کرنی ہے, میں نے آپ کو قرآن دیا ہے, میں نے آپ کو سنت, کچھ نہیں مانگا سوائے خطبہ آخر میں ایک کہ میرے اہل بیت سے مودت کرنا, محبت کرنا. آپ تقاضۂ عشق رسول میں یہ محبت اہل بیت کتنا ضروری ہے؟ اس کو بھی اس نسبت سے دیکھیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے. یہ آپ نے تقاضا نہیں فرمایا, یہ بھی امت کو خیر عطا فرمائی. کیا بات ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. ہماری کیا اچھی بات کی. یہ تقاضا نہیں فرمایا, آپ نے ہمیشہ عطا فرمایا. تقاضا نہیں فرمایا. اچھا, یہ فرق ہوتا ہے. ایک میں لفظ نہیں استعمال کر سکتا لیکن کرنے کی اجازت دے, مفتی میں اور مرشد میں یہ فرق ہوتا ہے. وہ اللہ کریم علماء کی محنت قبول فرمائے. مانگا نہیں ہے, یہ عطا کیا ہے رسول نے تاکہ یہ بھی تمہارے پاس ایک وسیلہ رہے اور تم اس وسیلے کو استعمال کرو. جی مدیحہ, السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم, میں دعوت مدیحہ بول رہی ہوں. جی بیٹا. مجھے ایک کوشچن کرنا ہے. جی بیٹے. السلام علیکم حضرت جی, امید آپ خیریت سے ہوں گے. میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ وقت میں برکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ برکات کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا بات ہے. اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ آپ کی بعثت رحمت عالم
اس سے مخلوق کو نوازا، ہمیں رشتہ عطا فرمایا. اب جب آپ قرآن کریم کھولتے ہیں نا، وہ ابتداءً فرماتا ہے کہ الف لام میم حروف مقاطعات ہیں، تو ان کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ اجر و ثواب وہی ہے جو الفاظ جن کے معنی بتا. الف کا الگ، لام کا الگ، میم کا الگ. ہدی للمتقین، ساری ہدایت ہمارے پاس ہے، ہم نے لحافوں میں ریشمی لحافوں میں سنبھال کر بالا خانوں میں رکھ دی ہے. تو نبوت و رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقید نہیں ہے، نہ زمانے کی، نہ اقوام کی، نہ خطے کی. عبداللہ آباد ہے. بلکہ میں روایات میں دیکھ رہا تھا، آپ کے حضور کسی نے سوال عرض کیا کہ اللہ کریم کہ آپ کب نبی ہوئے؟ تو جب اس کی روایات دیکھی جائیں، آپ نبی کب ہوئے تھے، کب اللہ کریم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، تو آپ نے مختلف روایات ہیں. تو یہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور گارے کے مابین میں تھے. بالکل. یہ بھی فرمایا کہ کوئی تخلیق اللہ نے خلق میں پیدا نہیں فرمائی، کوئی تخلیق تھی نہیں، تو اسے فرمایا 14,000 سال پہلے کی تخلیق فرمایا. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور اس سے آج اپنے آپ کو منسلک کرنا ہے، تو وہی راستہ جس کی رہنمائی کے لیے آپ مبعوث ہوئے، اس سے الگ تو کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو بات نہ مولانا کی ہوتی ہے، نہ مفتی صاحب کی ہوتی ہے، نہ پیر صاحب کی ہوتی ہے، بات ہوتی ہے اللہ اور اس کے حبیب کی. بے شک. اور اللہ اسے محبوب جانتا ہے جو آپ کا اتباع کرے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. یہ جو اتباع ہے، مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ غیر مشروط ماننا. تو کون سا پہلو ہے کون سا پہلو ہے جس میں تشنگی ہو کہ یہ کام میں کرنا چاہ رہا ہوں یا یہ سوچ مجھے آ رہی ہے، اس میں میری رہنمائی کیا ہے؟ آلریڈی موجود ہے. بے شک. اب وہ کیفیت اور حال کے وہ فیصلہ مانتے تو ہم ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، پھر میں در در پھر رہا ہوں کہ وہاں سے طاقت ملے گی، وہاں سے پیسہ ملے گا، وہاں سے تحفظ ملے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کا اقرار تو میں کر رہا ہوں. سارا سال میرا کردار شہادت نہیں دیتا کہ یہ آپ کا غلام ہے، تو میں کیا کروں؟ اس ماننے کے ساتھ صدق چاہیے. تو کہتے ہیں تعلیمات کے ساتھ کیفیات حاصل کرو. اس لیے مرشد بھی چاہیے. اب یہ بات ہر وقت آپ کے پیچھے لٹ لے کے بڑا رہے. یہ بات بڑی نازک ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اس لیے کہ ضروریات دین کا جاننا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. بالکل. کوئی بھی جو سکھا رہا ہے ظاہر یا باطن، وہ استاد ہے، مالک نہیں ہے. واہ. مالک کی طرف سے ہے مخلوق کے لیے. اس کا احسان کہ اس نسبت میں کسی کو شامل ہونا نصیب ہو جائے. کیا بات ہے. اس کا احسان کہ اس نسبت میں کسی کو شامل ہونا نصیب ہوا. کیا بات ہے. جی میرے بیٹی. السلام علیکم اقرا. وعلیکم السلام. سر جی مجھے اپنے بارے میں پوچھنا تھا. جی بیٹا. میری ماما ہے، وہ نا میری شادی نہیں کر رہی. نہیں کر رہی شادی تمہاری؟ نہیں. کیوں؟ اماں کا کیا نام ہے؟ شفقت. شفقت کیوں نہیں کر رہی آپ کی شادی اقرا؟ پتہ نہیں مجھے کتنے کا مسئلہ ہے. تو میں ایک ہی بیٹی ہوں نا ان کی، تو وہ تھوڑی سی نا نفسیاتی ہیں. تمہاری کہیں پسند ہے اقرا؟ تم کوئی کرنا چاہتی ہو؟ ہاں کرنا چاہتے، لیکن وہ بھی آج کل مجھ سے بات نہیں کر رہا. ہو یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے بھی چھوڑ دیا. اس نے بھی وہ بس اس نے کوشش کی، میری امی نہیں مانی تو اسے چھوڑ دیا. اچھا ابا اس میں کیا کہتے ہیں اقرا؟ کوئی بھی نہیں نا، میری امی کے آگے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت سخت ہے. کوئی بھی نہیں. اقرا آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ میری 27 سال. اقرا دیکھو تم 27 سال کی ہو. پہلی بات تو یہ جو معاملہ تم کہہ رہی ہو نا، یہ تو تم کہہ رہی ہو اگر یہ میں معاملہ کہتا نا تو شاید کسی کے دل میں یہ بات آتی کہ میں بڑی اپنی فرسٹریشن میں کوئی بات کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ یقین کیجئے یہ تجربے ہیں. والدین جو ہیں وہ اولاد کو اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا. میں نے تو اس معاملے میں بچیوں کو ڈیورس کرواتے ہوئے ماؤں کو دیکھا ہے کہ میرے کام آئے گی، ڈیورس لے اور واپس گھر آ جائے. یہ ظلم ہوتا ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ. لیکن 27 سال کے بعد تم خود سوچو تمہارے پاس کتنے چانسز اور ہیں کہ تم شادی ابھی اماں کے اوپر ہی چھوڑ دو.
نہیں ہے نا, اس لیے تمہیں سٹینڈ لینا پڑے گا. کوئی سٹینڈ لے یا نہ لے, تمہیں اس پہ اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو تمہیں کوئی سٹینڈ لینا پڑے گا. یہ تمہارا رائٹ ہے شرعی. اب اگر میں یہ کہوں کہ رائٹ ہے تو دوسری بات حقوق والدین آ جائے گی, لیکن یہاں پہ والدہ جو ہے وہ ذہنی مریضہ ہے. اب میں مریض کے اوپر اللہ قلم نہیں چلاتا, اللہ نے مجنون پہ سے قلم اٹھا لیا, اس لیے تم ان باتوں سے تھوڑا سا بالا ہو جاؤ اور یہ فیصلہ جو شادی کرنے کا ہے یہ آپ خود کریں. وہ جو بچہ تھا جس نے کہ بیک فٹ لے لیا, اس کا نام کیا تھا؟ آصف نام تھا. کیا وہ واپس آئے؟ بہت اچھا بچہ ہے, تم اس کو ڈراؤ نا, بہت اچھا بچہ ہے. اس سے کانٹیکٹ خود کرو اور اسے کہو کہ وہ نکاح کا پرپوزل بھیجے اور تم سٹینڈ لو. اس لیے بہت اچھا بچہ ہے. اچھے بچے کو تم کیوں ضائع کرنا چاہ رہی ہو اقرا؟ وہ مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ بیٹا ایک بندے کا حوصلہ ہوتا ہے نا, اس نے کوئی بچی تھوڑی پالنی ہے گود لے کے کہ اماں چاہتی نہیں ہے شادی کرنے اور وہ لگا ہوا ہے ساتھ. وہ سیریس آدمی ہے, وہ اس طرح کا رومانٹک آدمی نہیں ہے کہ وہ چنگو پانگا میں لگا رہے. ناٹ ایٹ آل. وہ سادہ آدمی ہے. آپ نکاح کی آفر کریں گی وہ نکاح کرے گا, وہ اس طرح کے چکر بازی میں نہیں آئے گا. سو آپ کو سٹانس لینا پڑے گا. وہ ان لمیٹڈ ویٹ کیوں کرے گا؟ یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ چھوڑ کے نہیں چلا گیا کیا مطلب ہے؟ لیکن تم اس کی بیٹی تھوڑی ہو, وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے, وہ تمہیں گود نہیں لینا چاہتا. تم سیریس ہو کے اس معاملے پر آؤ. تم دو چیزیں جو ہیں یہ شدت سے پڑھو. ایک تو تم یا رحمان یا رحیم یا کریم, یہ میری ماں سیدہ عائشہ کی تسبیح ہے اور اس سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, یا رحمان یا رحیم یا کریم. اور دوسری تسبیح تم نے پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ رحمت بھی ڈالے گا اور برکت بھی دے گا. دونوں تسبیحات پڑھتی رہنا. لیکن یہ جو ظلم ہے کہ ماں باپ خود اپنی اولاد کو اپنے لیے استعمال کریں, یہ حقیقت ہے, ظلم ہے. اس کا حل کیا ہوگا؟ عوان صاحب سے پوچھتے ہیں واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ کہیں فتویٰ لینے جاتے ہیں اور آپ کو کوئی مشورہ دے گا تو آپ کو ہر کیس جو ہے وہ سننا ہوتا ہے اور دونوں طرف کا کیس سننا ہوتا ہے. اس کے بغیر آپ شرعی مشورہ نہیں دے سکتے. یہ بڑا ٹرکی کام ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ جا کے اگر ایک ہی پارٹی ہو تو آپ فتویٰ جاری کریں, لیکن وہ کنڈیشنل ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح بھی ہو. اس معاملے میں قدیر بھائی, یہ والدہ جو ہے وہ ایک ذہنی بیمار ہے اور وہ چاہتی ہے کہ بیٹی ہمارے پاس ہی رہے, لیکن والدین مر جائیں گے, بیٹی کہاں جائے گی؟ ایک سینیریو تو ہے نا, خاندان کہاں تک رکھے گا؟ اس معاملے میں کیا بیٹی اپنے تائیں خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے اپنے لیے سٹینڈ لینا, کیا یہ ناجائز ہوگا؟ اصل میں جب اس نے بچی نے بات کی تو جہاں اس نے والدہ کی ذہنی مریض ہونے کی بات کی, وہاں اس نے والد کے ہونے کی بھی تصدیق کی ہے کہ والد بھی ہے. میں اس میں بلال بھائی صرف اسپیسیفک ایک گھر کی بات کے بجائے میں کوشش کروں کہ ایک دفعہ وائڈر زون میں بات ہو جائے. بے شمار مسائل ہیں رشتوں کے, بالکل بچیوں کے ہی نہیں, بچوں ہی کے بھی بے شمار مسائل. اب اس میں بنیادی طور پر جو مسئلہ بنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شاید یہ خیال کیا ہے کہ یہ جو روشن خیالی ہے یہ اپنوں سے باہر ہونے میں شاید روشن خیالی اور بہتری ہے. اب ہم اپنوں پر جو بحث کرتے ہیں ان کی خرابیوں کا تذکرہ کرتے ہیں, باہر جب رشتہ کرتے ہیں تو وہ ٹوٹلی بلائنڈ ہوتا ہے, 100% سرپرائز ملتا ہے. بالکل ٹھیک, آئدر وے ہو سکتا ہے. بالکل. تو میں اکثر اس سچویشن میں جو رائے دیتا ہوں میں انہیں کہتا ہوں کہ اراؤنڈ 75% اسیسمنٹ کرو, دینی اعتبار سے دیکھو, اپنے حسب نسب کے اعتبار سے دیکھو, اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیکھو, مزاج کے اعتبار, بچوں کے مزاج کے اعتبار, 25-30% اللہ کے حوالے کرو. بالکل ٹھیک. جب سارے ہم نکل پڑیں گے نا 100% پورا کرنے کا تو کوئی کسی کے 100% کے رشتے پر پورا نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک. پھر جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو صرف رشتے کا لیٹ ہونا والدین کی ضرورت یا بچے کا مسئلہ, انسان ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کریم نے اسے حسات عطا فرمائی. اس کو کیا کرنا چاہیے اقرا کو؟ اسے چاہیے کہ اپنے والد کے ساتھ بات کرے اور دونوں مل کے اور والد اس کا فرنٹ لائن پر آ کر چیزوں کو سنبھالے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. ضمیر بھائی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. ضمیر کہاں سے بات کر رہے ہو بیٹا؟ میں UK سے کر رہا ہوں. جی بسم اللہ, آئیے جناب, بسم اللہ, حکم.
میں یو کے میں بہت عرصے سے رہ رہا ہوں، وہاں اس ماحول کا تجزیہ کرتے ہوئے یو کے میں جہاں کہیں اچھائی اور نیکی اور بھلائی کا کام ہو رہا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین پر عمل ہو رہا ہے، اور وہاں اللہ کی مخلوق جو ہے وہ بینیفٹ لے رہی ہے۔ اور کیا ہم پاکستان میں اپنے معاشرے میں یہ قوانین جو کم از کم کافروں نے بھی اپنائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو اور اپنے معاشرے کو بینیفٹ دے رہے ہیں، کیا ہم پاکستان میں یا اپنے معاشرے میں ان قوانین کو کیوں نہیں یہ بینیفٹ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ بینیفٹ سے کیا مراد ہے؟ بینیفٹ سے کیا مراد ہے؟ بینیفٹ یہ ہے کہ وہاں تعلیم جو ہے سب کو مفت دی جا رہی ہے اور سب کو برابری پہ مساوات میں دی جا رہی ہے، سب کو امپلائمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں ان کا بینیفٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا میری بات ایک سنو، میرا بھائی دیکھو، پرائیویٹ اور پبلک اسکول تو وہاں بھی ہیں، سو برابری تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ ہے کہ بھائی مفت تعلیم دی جا رہی ہے نا، وہ اس طریقے سے تو برابری کہیں بھی نہیں ہو سکتی، لیکن جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ وہاں سب کو مل رہے ہیں، سب کو تعلیم ہے، سب کو کھانے پینے کا سہولت اور اس طریقے سے دی جا رہی ہیں، لیکن وہی چیزیں ہم اپنے معاشرے میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اس کے لیے علماء، مشائخ اور عام پبلک کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یہ آپ کا سوال بہت اعلیٰ ہے، لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جو کہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سب روشن خیالی ہے۔ کیا وہاں پہ ہوم لیس نہیں ہے؟ بالکل ہیں۔ کیا سڑکوں پہ ہوم لیس نظر نہیں آتے؟ بالکل نظر آتے ہیں۔ لیکن جو میرے خیال میں جو بات کرنے والی ہے نا قدیر بھائی، وہ یہ کہ حضرت عمر خطاب نے 82 سے زیادہ جو ہے وہ ادارے بنائے، جن میں یہ بینیفٹس والے ادارے بھی تھے، دودھ مفت ملنا چاہیے بچوں کو یہ بھی تھا، بیوہ کا خیال رکھنا ہے یہ بھی تھا۔ یہ سارے کے سارے ادارے بقول ان کے کافروں نے تو لے لیے، یہ مسلمانوں کے نصیب میں کیوں نہیں آئے؟ دین اسلام انسانی ضرورت کے سارے تقاضے پورے فرماتا ہے۔ جہاں شرائط ایمان تعلیم دیتا ہے وہاں زندگی بسر کرنے کے طریقے بھی ارشاد فرماتا ہے، بے شک معاشرے کو حقوق و فرائض میں تقسیم فرماتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب ایمانی پہلوؤں کو چھوڑ کے صرف دنیا کے پہلو جو اختیار کرتا ہے اسے اتنا استفادہ جو دنیا میں وہ غیر مسلم بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک، بنیادی طور پر یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ویلفیئر قوانین کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے جو اس کو اسٹیبلش کیا گیا وہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کی ہے، ہم نے نہیں کی، یہ بنیادی وجہ ہے۔ اب انہوں نے جو کی اس کا استفادہ یہ ہوا کہ ویسٹ لیڈ کر رہا ہے گلوبلی، ہم نے جو نہیں کی اس کے دو نقصان، ایک تو خود دھکے کھا رہے ہیں، ایک ہم پیچھے لائن کیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں کا قانون، اس قانون کا نفاذ، اس نفاذ میں مساوات۔ وطن عزیز پاکستان، آپ یقین مانے میں دنیا بھر میں سفر کرتا ہوں ایسٹ ٹو ویسٹ، جہاں جو موضوع ہوتا ہے وہاں اگر مجھے اپنی کمیونٹی مل جائے یقین مانے میں پاکستان کی بات ضرور کرتا ہوں، اپنے انسٹیٹیوشن کی بات ضرور کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آپ باہر سڑک پر چلے جائیں، ایز اے لے مین آپ دیکھ لیں میں کتنا لحاظ کر رہا ہوں، میں نے ایک کیلے کا چھلکا پھینکنا ہے، میں ڈسٹ بن میں نہیں پھینکوں گا، میں سڑک پر پھینکوں گا، راہ پر پھینکوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جس کے پاس نفاذ ہے، اس کے پاس قوت زیادہ ہے، وہ مجھ سے زیادہ اپنی مرضی کر رہا ہے۔ بہترین، بالکل۔ تو جب تک معاشرہ خود نہیں چاہتا اور اپنی ذمہ داری خود نہیں ادا کرتا تو پھر آہستہ اب میں کسی کو ووٹ کی سپورٹ دیتا ہوں، بلا تفریق بات کر، میں دیکھوں گا ایز مین کہ کل میرے مسائل بنے تو کون میری مدد کرے؟ میں سوچ ہی نیگیٹو لے کر پرچی ووٹ کی ڈالنے جا رہا ہوں تو فائدہ کس سے لینا؟ میں کس طرف جاؤں؟
تو وہ جو ایک عملی صورت ہے نا دین کی، اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ حقوق و فرائض میں یہ جو جنگ ہم نے چھیڑی ہوئی ہے نا، میرے حقوق مجھے دو اور میں جگہ جگہ سڑک بند کر رہا ہوں، بالکل مجھے ضرورت ہے میں فرائض پر اپنی توجہ دوں، حقوق کسی کے نہیں رہیں گے۔ بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی۔ آپ اپنے حقوق کی ہمیشہ بات ہم کرتے ہیں، اور ہمیں عادت ہے کرنے کی کہ یہ میرا حق ہے، یہ انسانی حقوق ہے، کچھ نہ ملے تو انسانی حقوق ہے، لیکن وہ انسانی فرائض جو ہیں معاشرے میں وہ کیا ہیں، ان کو کیوں پورا نہیں کرنا؟ سب کو پتہ ہے، اس سب کو پتہ اس لیے کہ جو ہی آپ 2 گھنٹے کے بعد دبئی پہنچتے ہیں آپ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ہی آپ 7 گھنٹے کے بعد برطانیہ پہنچتے ہیں آپ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہی لائن اگر یہاں پہ آپ کو امیگریشن پہ لگانی پڑے تو آپ کی چیخیں جو ہے وہ نکل جاتی ہیں، اور آپ فوراً فون کر کے کوئی سفارش ڈھونڈتے ہیں کہ میں لائن میں کھڑا نہ ہوں۔ جی ثنا، السلام علیکم بیٹا۔ جی ثنا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بیٹی، حکم فرمائیے بیٹا۔ بلال بھائی میں بہت خوش ہوں، آج پہلی مرتبہ میری آپ سے بات ہوئی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، میں بچپن سے میں بہت دکھی ہوں۔ میں 2 سال کی تھی، میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ میری امی نے پالا پوسا، بڑا کیا، ماموں کے گھر شادی کی، جب سے میری 14 سال کی ایج میں شادی ہو گئی تھی۔ شادی ہوئی ہے، انہوں نے مجھ سے ذرا اچھا سلوک نہیں کیا۔ میرے اس وقت 5 بچے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، صبر پہ صبر کرتے ہیں۔ میرے سسر کی 2 شادیاں تھیں۔ جو میری ساس کی پہلی بیٹی ہے وہ بھی مجھے اتنا تنگ کرتی تھی، وہ امیر ہے، میں ذرا غریب ہوں، میرے میاں ذرا مزدور ہیں، تو میں اپنے بچے پڑھا رہی ہوں۔ میرے 5 بچے ہیں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے، گھر نہیں ہے، میری امی کی کوئی وہ نہیں ہے ہیلپ، میں اتنی پریشان ہوں۔ مجھے تمہاری پریشانی ہے کیا جو تم اتنی پریشان ہو؟ بنیادی پریشانی کیا ہے؟ شوہر اچھا نہیں ہے؟ میرا شوہر میری بات ہی نہیں سنتا۔ اچھا ایک سیکنڈ ٹھہر نا، میرا پتہ یہ کون سی والی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شوہر تمہاری بات سنے گا تو تم خوش ہوگی؟ تمہاری خوشی شوہر کے بات سننے پہ کیوں ہے؟ میں بلال بھائی سے میں نے چاہت کی، اتنی عزت دی اپنے شوہر کو، لیکن اس نے مجھے کہیں عزت نہیں دی۔ کبھی اپنے بھائی بھائی کے پیچھے پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، گھر سے بھیج دیتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے میرے ساتھ، کبھی کچھ۔ اچھا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں نا، ہم غیبت میں جانا نہیں چاہتے۔ میں تمہیں ایک بات بڑے کیا کہنا چاہیے، میں باپ کی حیثیت سے تمہیں کہہ رہا ہوں، جو تمہیں بالکل قبول نہیں میری ہونی۔ یہ جو تم کہہ رہی ہو نا میرا باپ مر گیا تھا، تو نبی کا باپ تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے چلا گیا تھا۔ میرا نبی تو تھا صرف 5 سال کا جب میرے نبی کی والدہ چلی گئی تھی۔ تو یہ مجبوریاں یتیمی مجبوریاں نہیں ہوتی، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، شادی ہو گئی، اب دل جیتنا شادی میں تمہارا کام ہے۔ 5 بچے ہیں تمہارے ماشاءاللہ، اگر وہ ایک روندو ماں کو دیکھیں گے تو تم یہ بتاؤ کہ وہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ایک خوشحال زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ ان کو صرف یہ چاہیے کہ ایک ہیپی ماں اور ایک ہیپی باپ کو دیکھیں، بس۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتی تو پھر تم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو۔ 2 چیزیں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ پڑھتی رہنا، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تمہیں شکر گزار لوگوں میں سے بنائے۔ اللہ جب روٹی دے دیتا ہے، سر پہ چھت ہوتی ہے، 5 بچے ہوتے ہیں، 1 شوہر ہوتا ہے، پھر یہ نندوں شندوں کے اوپر ہر وقت کیڑے نکالنا جو ہے نا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہر شخص نے زندگی گزارنی ہے، وہ انہی لوگوں کے ساتھ گزارنی ہے۔ خدا کے واسطے اپنے پہ مظلومیت طاری نہ کریں، جو نعمتیں ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔